أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن پاک کی آیات سے فیض کا نور حاصل کرنے والوں کو السلام علیکم. ابھی جو آپ نے سورۃ بقرہ کی آیت کی تلاوت سماعت فرمائی اس کا ترجمہ جانتے ہیں. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط اور یعقوب کی اولاد، کانو تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی. قل انتم، آپ فرما دیں، کیا تم عالم جاننے والے ہو، ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون ہے، اظلم بڑا ظالم، ممن اس سے جس نے، کاتما چھپائی، شہادہ گواہی، عندہ اس کے پاس، من اللہ اللہ سے، وم اللہ اور نہیں اللہ، بغافل بے خبر، اما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو. بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے. تم فرماؤ کہ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو، اور اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے، جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے، برے اعمال سے یعنی بے خبر نہیں ہے. تدبر القرآن میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کا رد کیا گیا ہے کہ ان کے پاس توریت اور انجیل وغیرہ موجود تھیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب باتیں موجود تھیں، لیکن جو انہوں نے اس شہادت کو چھپایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، اور کہا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ یہودی تھے، تو منع فرمایا کہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ تو سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسلام پر قائم تھے، اور یہ اسلام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس منتقل ہوا. صراط الجنان میں مفسر اسی آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو بنی اسرائیل کے ساتھ بحث تھی اس کا تذکرہ، کہ وہ جو کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو اولاد تھی وہ یہودی تھے، معاذ اللہ. یہودی یہ کہتے تھے کہ عیسائی تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ جانتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مخلص بندے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکانے والے تھے، ہر باطل سے جدا تھے، شرک سے پاک تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ بھی فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اور اسی طرح جو ان کی اولاد ہے جن کا یہاں تذکرہ ہے یہ بھی یہودی اور عیسائی نہیں تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مخلص بندے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دین تھا اس کے ماننے والے تھے. اور تم اس کے برعکس جو کہتے ہو یہودی عیسائی تھے، تو اب یہ بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ جانتا ہے. پھر اگلی بات یہ فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے توریت اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ یہودی عیسائی جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ تذکرہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے چھپاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہے ان کے پاس، لیکن یہ اسے چھپا رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟
اور اللہ کی طرف سے اپنے پاس موجود گواہی کو چھپائے تو یہ سب سے بڑے ظالم تو یہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ تمہیں ان حرکتوں پر ان کے علاوہ جو اعمال ہیں اس کے بدلہ ضرور دے گا۔ عمدۃ البیان میں ہے کہ یہ متعدد انبیاء علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی کہنا یہ ان کا جھوٹا الزام تھا، جو آگے چل کر اس کی وضاحت بھی آئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہو گزرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ پھر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہتر جانتے ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس وقت کے حالات سے بھی آگاہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سے بھی آگاہ ہے، تمہارے احوال سے بھی آگاہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز عیاں ہے، وہ جو بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا، یا جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہوگا، یا تمہارے تکے اندازے ٹھیک ہوں گے یا جھوٹ ٹھیک ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اتنا بڑا ظالم کون ہوگا جو گواہیوں کو چھپائے، کہ یہاں گواہی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں جو تورات اور انجیل میں موجود تھیں، ان کو قرآن یہاں پر گواہیاں قرار دے رہا ہے، اور ان کو چھپانے والے یہود و نصارہ تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہاں مجرم ان کو قرار دے رہا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریت ابراہیم میں سے ہوں گے، یعنی ابراہیم کی علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، یہاں تک کہ الفاظ ان کی کتابوں میں موجود تھے، اور یہ ان باتوں کو چھپاتے تھے، اور یہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کی گواہی کو چھپانا۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔